اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے خواب سچ ہوں تو پہلے آپ کو جاگنا ہوگا۔ چہرے کی چمک اور محلوں کی اونچائی پر مت جانا۔ جس گھر میں ماں باپ اور بچے ہنستے نظر آئیں، سمجھ جانا کہ وہ گھر امیروں کا ہے۔ کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک ہاتھ تھا ضروری ہے۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ اپنے رب کے حضور سب بیان کرو، ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، باقی تو سب تماشائی ہیں۔ رتبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا ہے رب نے، رحمت بن کے آتی ہے اور جنت بن کے جاتی ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے، بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ بنا دیا۔ نیک دل انسان دشمنوں کے ساتھ بھی نیکی کرنے سے نہیں چوکتے، سندل اس کلہاڑے کا منہ بھی خوشبودار کر دیتا ہے جو اسے کاٹتا ہے۔ ایک سویرا تھا جب ہنس کر اٹھا کرتے تھے ہم، اور آج کئی بار بنا مسکرائے ہی شام ہو جاتی ہے۔ کتنے دور نکل گئے ہم رشتوں کو نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا ہم نے اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسکراتے بہت ہیں، اور ہم تھک گئے درد چھپاتے چھپاتے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ اس دنیا کو صرف ایک شے پامانی بناتی ہے اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ موبائل اور دل اتنے پاک ہوں کہ کوئی کھول کر دیکھ لے تو شرمندگی نہ ہو۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں، الفاظ تو منافقین کے بھی میٹھے ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ گوگل سے دنیا کا ہر راستہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جنت کا راستہ صرف قرآن و سنت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھے رشتے اور زندگی کے ہم سفر جب بھی ناراض ہوں تو انہیں منا لینا چاہیے، کیونکہ جب بھی تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے چن لیے جاتے ہیں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہو تو اپنے بارے میں بولو، لوگوں کی زندگی عذاب مت بناؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ ماں باپ کے ساتھ وقت کی یادیں بہت سنبھال کر رکھیے گا،
کوئی وقت ایسا بھی ہوگا جب وہ بہت یاد آئیں گے پر لوٹ کے کبھی نہیں آئیں گے۔ ماں کے جو قریب ہوتے ہیں دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں۔ ماں جن کے پاس ہوتی ہے وہ لوگ کہاں غریب ہوتے ہیں۔ ماں جن کی زندہ ہوتی ہے وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو سلامت رکھے، آمین۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ کٹھن راستے اکثر خوبصورت منزل تک لے جاتے ہیں۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھیں۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینہ کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ اے خدا تو صبر و استقلال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈھال دے، آمین۔ اگر تمہیں ہر جگہ اپنی جماعت، اپنا لیڈر، اپنا فرقہ یا اپنی رائے ہی درست لگتی ہے تو یقین جانو تمہیں مزید تعلیم کی ضرورت ہے۔ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد بالآخر سب اپنی ذہنی سطح سے مطابقت رکھنے والی صحبت میں جا پہنچتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈرائیور کی طرح ہوتے ہیں، بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کھانے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ دوسروں کی خوشیاں تک کھا جاتے ہیں۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر نہیں ظاہر ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ زمانے کے رواجوں سے سبق میں نے یہ سیکھا ہے، کسی کے ساتھ مت چلنا، اگر چلنا بھی پڑے تو ہمیشہ فاصلہ رکھنا، کہ زیادہ پاس آنے سے یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ماں کی دعا بد نصیب نہیں ہونے دیتی، باپ کی دعا غریب نہیں ہونے دیتی۔ راستے پر کنکر ہی کنکر ہوں تو بھی ایک اچھا جوتا پہن کر اس پر چلا جا سکتا ہے، لیکن اچھے جوتے کے اندر ایک بھی کنکر ہو تو ایک اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہے۔ باہر کے چیلنجز سے نہیں، ہم اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ مجھے صبر میں رکھنا مولا، کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں، آمین۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ شوہر یا بیوی کا ایک دوسرے کو توجہ اور وقت نہ دینا رشتے میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ جھگڑوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، دونوں گروہ کچھ نہ کچھ کھو دیتے ہیں، اگر کچھ نہیں تو اپنا احترام ضرور کھو دیتے ہیں۔ درود شریف عبادت ہے، دعا ہے، دوا ہے اور بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معمولات اللہ کے سپرد کرنے کے عادی ہیں۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ جیتے وہ نہیں جو کبھی ناکام نہ ہوئے ہوں، جیتے وہ ہیں جو کبھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ وہ کھڑکی بند کر دیں جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، چاہے اس پار کا منظر کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو۔ قبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے خود محنت کرو، کیونکہ گھر والے صرف باہر سے ماربل لگا کر بھول جائیں گے۔ غلط اوزاروں کے ساتھ محنت کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔